بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عاصم مدنی آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج بیٹا ہم 10th کلاس کے یہ نیکسٹ لیکچر جو کہ آپ کے سلیبس کی نظم جیوے جیوے پاکستان کا پارٹ 2 ہے، اس کا پارٹ 1 اور شاعر کا تعارف ہم آپ سے اچھے طریقے سے ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ اشعار کی تشریح کی طرف آئیں گے۔ تو 2 شعر آپ کے ہو گئے ہیں، ٹوٹل اس نظم میں بیٹا 5 شعر ہیں۔ آج ہم شعر نمبر 3، 4 اور 5 کریں گے۔ تو پچھلا تھوڑا سا سیاق و سباق میں آپ کو ریوائز کر دیتا ہوں کہ پہلے 2 شعروں میں شاعر نے وطن عزیز ملک پاکستان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، اور اس میں مہکی مہکی روشن روشن پیاری پیاری نیاری، ٹھیک ہے، یہ شعر کہا، اور من پنچھی جب پنکھ ہلائے کیا کیا سر بکھرائے۔ تو یہ شاعر کا کیا ہے، وطن کے ساتھ محبت کا انداز ہے۔ اب تیسرے شعر میں شاعر نے کہا ہے بچھڑے ہوں کو، بچھڑا کون بچھڑتا ہے جو اپنے قافلے سے پیچھے رہ جاتا ہے، اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو جاتا ہے، بچھڑ جاتا ہے۔ بکھرے ہوں کو ایک مرکز پر لایا، ایک مرکز ایک جگہ، ٹھیک ہے، جیسے ہم سب مسلمانوں کا مرکز و محور کیا ہے، کعبۃ اللہ اور مدینہ منورہ۔ دنیا بھر سے مسلمان کعبہ کی طرف جھکتے ہیں، کعبہ ہمارا ایک مرکز ہے۔ تو اسی طرح جتنے بھی لوگ مسلمان یوم آزادی پر بچھڑے بکھر گئے، ادھر ادھر جو ہے وہ بھٹکتے رہے، ان کو ایک اسلامی سلطنت مل گئی، ایک اسلامی مملکت مل گئی، اور وہ کون سی اسلامی مملکت ہے؟ جیوے جیوے پاکستان۔ پاکستان ہمارا وطن عزیز یہ ایک مرکز ہے۔ تو یہاں پر بھی وطن کی تعریف کی ہے شاعر نے کہ ایک مرکز پر بچھڑے ہوں کو، بکھرے ہوں کو جمع کرنے والا کون ہے؟ ملک عزیز ہے۔ کتنے ستاروں کے جھرمٹ میں سورج بن کر آیا۔ ستارے آسمان پر قائم و دائم رہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب سورج کی کرنیں نکلتی ہیں، سورج طلوع ہوتا ہے، تو ان ستاروں کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے اور سورج کی روشنی جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے۔ اسی طرح جمیل الدین عالی صاحب نے یہی بات کہی ہے کہ وہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ سورج کی مانند ہمارا جو ملک ہے، ملک پاکستان ہے، یہ سورج کی مانند ہے، ستاروں کے جھرمٹ میں، یعنی اور بھی ملک ہیں تو ان میں ایک سورج بن کر آیا، اور جب سورج نکلتا ہے تو زندگی کی کرن، امید کی کرن لے کر نکلتا ہے کہ سارے جہان کو روشن کر دیتا ہے۔ تو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک مرکز مل گیا، ایک مقام ان کو ٹھہرنے کے لیے مل گیا، اور یہ سورج کی مانند دنیا کے نقشے پر جو ہے وہ ظاہر ہوا۔ تو اسی طرح انہوں نے اس بات کو باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ جو وطن عزیز ہے یہ بھی ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، کہ جس طرح کائنات کے سیارے سورج سے روشن، سورج کے روشن ہونے کے بعد ماند پڑ جاتے ہیں، تو اسی طرح مسلمانوں کے دوسرے ٹھکانے جو ہے، یعنی ہندوستان کے مسلمان برصغیر، تو دوسرے ٹھکانے جو ہے وہ ماند پڑ گئے، اور ایک مرکز سورج کی طرح جو ہے وہ بن کر سامنے آ گیا۔ رنگ اس کو دیے ہم نے، اسے ہم نے سنوارا ہے، یہ دیس ہمارا ہے، ہمیں جان سے پیارا ہے۔ حوالہ جات کے کچھ اشعار میں نے آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، تو آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آگے والے شعر میں بیٹا شاعر نے کہا ہے سب محنت کش۔ محنت کش کون ہوتا ہے؟ محنت کرنے والا۔ گلے ملے اور ابھرا ایک پیغام۔ گلے ملے سے مراد یہ نہیں کہ سب گلے مل گئے، گلے ملے سے مراد یہ ہے اکٹھے ہوئے، اتحاد و اتفاق کیا، تو پھر ایک پیغام ابھرا۔ ایک پیغام کون سا تھا؟ کہ بن کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، ٹھیک ہے۔ اس پیغام کو سمجھو، یہ ہے قدرت کا انعام۔ قدرت مراد اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے، تحفہ ہے، اس پیغام کو سمجھو۔ تو یہاں پر پاکستان کے باسی، ہم جیسے جو بعد کے لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد نے قربانیاں دے دی اور ہمیں پکی پکائی کھیر جو ہے بنا بنایا ملک ہمیں مل گیا،
تو جمیل الدین علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان ایسے ہی نہیں ملا، بلکہ بہت زیادہ محنتیں ہوئیں، کوششیں ہوئیں، ٹھیک ہے، اور ایک پیغام ابھرا، ایک تحریک جب چلتی ہے تو اس کو سالوں لگتے ہیں، اس کے نتائج تک پہنچنے کے لیے سالوں کا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ تو اسی طرح پاکستان حاصل کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ بہت پہلے سے شروع ہو چکی تھی۔ اگر ہم 1930 خطبہ الہ آباد کو بھی دیکھیں تو وہاں سے لے کر بھی 1947 تک اپنی ایک الگ مملکت لینے کے لیے جو ہے وہ 17 سال لگ گئی۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے۔ ویسے تو ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 1882 میں 1882 میں نظریہ پاکستان پیش کیا تھا، نظریہ اسلام پیش کیا تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں، ہماری روایات، ہماری عبادتیں، ہمارا رہن سہن، ہر چیز مختلف ہے، ہم کیسے اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ تو یہ وہی نظریہ تھا کہ جس کو جو ہے وہ تابندہ کہہ لیں کہ تعبیر علامہ اقبال صاحب نے مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈال کر کیا، وگرنہ جو علماء کرام تھے، اچھے علماء تھے، ان کی تو مجلسوں میں یہی درس و بیان ہوتا تھا۔ تو علامہ اقبال صاحب اور قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر ہمارے جو لیڈرز تھے، ان سب نے جو قانونی چارہ جوئی ہے ان لوگوں کے ساتھ، وہ سارا کچھ انگریزوں کے ساتھ کیا، ہندوؤں کے ساتھ کیا، لیکن لوگوں کا ذہن بنانے میں اپنا گھر بار چھوڑ کے کوئی نہیں جاتا کہیں بھی۔ تو لوگوں کا ذہن بنایا کہ وہ اپنا گھر بار بھی قربان کر کے اپنے آباء و اجداد کے نام کی خاطر اپنے نسلوں کو بچانے کے لیے وہ یہاں سے کوچ کریں۔ تو اس میں بہت بڑا حصہ علماء اہل سنت کا ہے، علماء کرام کا ہے۔ تو یہاں پر جمیل الدین علی صاحب یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ محنت کا گلے ملے، ایک پیغام ابھرا، اس پیغام کو سمجھو، آنے والی نسلوں ہم سب کے لیے وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس پیغام کو سمجھو، اور یہ قدرت کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی خاص مدد جو ہے وہ ملی ہے۔ دیکھیں آپ پاکستان کب آزاد ہوا بھلا؟ اسلامک ڈیٹ کون سی تھی؟ رمضان کا مہینہ تھا، پھر رمضان میں بھی 27ویں شب تھی، لیلۃ القدر، ہو سکتا ہے وہی ہو، لیلۃ القدر کی رات، اور شب جمعہ، ٹھیک ہے، جمعے کا دن۔ تو یہ برکتیں حاصل ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہوا ہے۔ وہی لوگ پاتے ہیں عزت زیادہ جو کرتے ہیں دنیا میں محنت زیادہ۔ تو محنت کی ہے لوگوں نے، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ گویا کہ ہمارے آباء و اجداد اس کے مصداق تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم سب کچھ لٹا دیں گے لیکن ملک پاکستان کو حاصل کریں گے۔ اس کے بعد بیٹا جھیل گئے دکھ جھیلنے والے، اب ہے کام ہمارا، ایک رہیں گے ایک رہے گا، ایک ہے نام ہمارا۔ تو اس شعر میں جمیل الدین علی صاحب نے کیا کیا ہے، اپنے آباء و اجداد نے کی تعریف کی ہے کہ جو مصیبتیں انہوں نے جھیلی ہیں اس پر انہوں نے کیا کیا ہے، خراج تحسین پیش کیا ہے، اور کہا ہے کہ ہم وطن و پاکستان بنانے کے لیے جس قدر صعوبتیں، مشقتیں، تکلیفیں، جانیں قربان کرنی تھی وہ تو ہمارے آباء و اجداد کر گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے جو تکلیفیں جھیلی ہیں، اپنی جانیں قربان کی ہیں، ان کا تذکرہ کرنا ہمارے اوپر لازم ہے کہ اپنے آباء و اجداد، اپنی روایات کو، اپنے بڑوں کو جو قوم بھول جاتی ہے وہ زندگی کے سلیقے بھول جاتی ہے۔ تو انہوں نے جو ذمہ داری تھی اس کو پورا کر دیا، جو دکھ انہوں نے پاکستان حاصل کرنے کے لیے اٹھانے تھے وہ اٹھا گئے۔ اب کام ہمارا ہے، اب ہمارا کام کیا ہے؟ ایک رہیں گے، ایک رہے گا نام ہمارا، ٹھیک ہے۔ ایک ہیں ہم، ایک بن کے بھی رہنا ہے پریکٹیکلی، خالی دعووں میں نہیں بلکہ پریکٹیکلی ہم نے کیا کرنا ہے، ایک بن کر رہنا ہے۔ یہاں پر میں نے ایک شعر آپ کو سامنے لکھا ہوا ہے، ہلالی خنجر قومی عطیہ ہے شہیدوں کا، ٹھیک ہے۔ میرے قوم کا جو ہلالی خنجر ہے یہ شہیدوں کا عطیہ ہے جو خود قربان ہو کر بر گئے دامن نویدوں کا۔ نوید کہتے ہیں خوشیوں سے دامن بر گئے، یعنی کہ آج دیکھیں ہم آزاد مملکت میں ہیں، ایک اسلامی ملک میں، اگرچہ ہمارے ملک میں غداروں کی وجہ سے، خیانت داروں کی وجہ سے اس قدر ترقی نہ ہو سکی، لیکن یہ ہے، یہ ایک الگ پورا ٹاپک ہے، ترقی ہے بھی نہیں بھی ہے، غریب عوام بڑی پریشان ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ملک ایسے ہی نہیں حاصل ہوا، ہمیں اس کے لیے اب ایک بن کے رہنا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، غریبوں کی مدد کرنی ہے،
سچائی، ایمانداری اور ناپ تول میں کمی نہ کر کے سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں، اپنی آنے والی نسلوں کی بھی اسی طرح تربیت کریں، اپنے دوست احباب کو بھی اسی طرح کی باتیں بتائیں، سچائی اور ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ زندگی کو گزاریں گے تو اس ملک کا بھی فائدہ ہوگا اور ہمارا ملک جو ہے وہ قیامت تک انشاءاللہ اس سرزمین کے اوپر یعنی زمین کے اوپر جو ہے وہ شاد و آباد رہے گا۔ تو یہ بیٹا آپ کی میں نے تشریح آپ کو سمجھا دی، امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آپ متعلقہ گرامر سے بھی آپ اس کی جو ہے وہ تشریح اور مزید اشعار دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں اب آپ نے کیا کرنا ہے، مشقی سوالات ہیں اور کچھ MCQs ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح کچھ مرکبات بنانے ہیں، متضاد الفاظ ہیں، اور اس نظم کو آپ نے اچھے طریقے سے اس کی تشریح یاد کرنی ہے۔ جب آپ یہ کر لیں گے تو آپ کی مشق خود بخود حل ہو جائے گی، کیونکہ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جب آپ نے میرے لیکچرز کو سن لیا، تشریح ادھر سے آپ نے دیکھی ہے اور مصنف کا، شاعر کا تعارف دیکھا ہے اور اس کے اشعار کو غور سے سمجھ لیا ہے، تو پھر اس کی مشق آپ خود بخود حل کریں گے۔ شارٹ کویسچنز چند ہیں، معروضی ہیں، ان کو آپ اپنی کتاب کے اوپر حل کریں، شارٹ کویسچنز کے آنسر لکھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بہت فائدہ ہوگا۔ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔